نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا اللهم إنا أسألك علما نافعا وقلبا منورا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کے بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ آل عمران کو آغاز کیا ہے۔ اس کی آیت نمبر 9 تک ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسائیوں کے بارے میں ہمیں کیا ارشاد فرما رہے ہیں اور کیا نصیحت فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بہت ساری ایسی قرآنی آیات ایسے دعا ہمارے لیے نازل فرمائی، تاکہ اگر ہمیں لگے کہ ہمارے قدم ڈگمگا رہے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم ہدایت سے ہٹ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسی آیات نازل کی جس کے پڑھنے کے بعد ہمارا ڈگمگانا، ہمارے قدم لڑکھڑانا، وہ ثابت قدمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل کر دیتا ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ کا جائزہ لیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا کہ جب کبھی آپ کو لگے کہ آپ ڈگمگا رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا کیا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، جب ہم ہدایت پہ آ جائیں، ہم تیری طرف آ جائیں تو ہمارے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن نہ کرنا، یعنی کہ صراط مستقیم سے ہمیں نہ ہٹانا۔ اس قرآن کے ساتھ اگر ہم جڑ گئے ہیں تو ہمیشہ مرتے دم تک، جب تک ہماری حیات ہے، ہم اس قرآن کے ساتھ جڑے رہیں اور ہمیں ہدایت عطا فرمانا اور ہم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمانا، کیونکہ ہدایت کا دوسرا نام جو ہے وہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کو اپنی دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ہدایت پر ثابت قدم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک الرٹ میسج کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ڈرو اس دن سے جس دن میں نے تم لوگوں کو جمع کرنا ہے۔ اور جب انسان اپنی ہدایت کو سوچتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم نے جمع ہونا ہے، ہماری ساری دنیا کی کام کارنامے اچھے برے اعمال کی سزا جزا ہمیں ملنی ہے، تو کوئی بیوقوف ہی انسان ہوگا جو اپنی اس دنیا میں اپنے لیے جہنم خرید لے، کیونکہ شعور والا انسان کبھی بھی اپنے رب کو ناراض نہیں کرتا۔ ایک نوکر ہی ہے، ایک ملازم ہے گھر کا، اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے جس سے مجھے سیلری ملنی ہے، میں نے اس کو ناراض نہیں کرنا، اس کی ہر بات ماننی ہے۔ جب ہمیں اتنا پتا ہے کہ ایک سیلری دینے والے کو، دنیاوی چند روپے دینے والے کو ہم نے ناراض نہیں کرنا، تو ہم کیسے اس خالق و مالک کو ناراض کر سکتے ہیں جس کے ہاتھ میں ہماری روح ہے، جس کی دو انگلیوں کے درمیان ہمارا دل ہے، جس کے ایک کن کہنے سے یہ کائنات تخلیق میں آئی، جس کے ایک کن کہنے سے ہماری دنیا اندھیر ہو سکتی ہے، ہماری بصارت جا سکتی ہے، ہماری سماعت ختم ہو سکتی ہے، ہمیں جو یہ بولنے کا اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا یہ اللہ تعالیٰ چھین سکتا ہے ایک کن کہنے کے لیے، تو ہم کیسے اس کی نافرمانی کریں گے؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ شعور ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ جسے یہ شعور دے دیتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سے آنے سے ڈرتا ہے، ہر وہ کام کرنے سے ڈرتا ہے جس میں اسے تھوڑا سا بھی شبہ ہو میرا رب ناراض ہو سکے۔ اور جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پہ لے کے چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، میرا اس کے لیے وعدہ ہے۔ جیسے ہم دوستوں کے ساتھ پرومس کرتے ہیں نا، پکا والا پرومس کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا پکا والا پرومس ہے۔ ہم تو صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارا پکا والا پرومس ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پکا اور سچا ہے۔ جیسے ہم یقین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر صفات پہ، قیامت پہ، اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے میں آتی ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ یقین رکھتا ہے وہ اپنے اعمال کو درست رکھتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، کوئی سایبان نہیں ہوگا، اور صرف رب ہوگا اور ہمارے اعمال ہوں گے درمیان، اچھے ہوں گے تو اس سے ملیں گے، برے ہوں گے تو سب کے سامنے ذلیل و رسوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر موت عطا فرمائے، ہماری زندگیاں ہدایت والی ہوں، ہماری آنے والی نسلیں ہدایت پہ چلیں، آمین ثم آمین۔ آج کی آیت مبارکہ آیت نمبر 10 اور 11 کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آغاز کرتے ہیں آج کی آیت مبارکہ آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یقیناً الذین جن لوگوں نے کفر کیا، لن ہرگز نہیں، تغنیہ کام آئے گے، انہم ان سے، اموالہم مال ان کے، ولا اور نہ، اولادہم اولاد ان کی، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، شیئا کچھ بھی، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ، ہم وہ لوگ، وقود النار ایندھن ہے آگ کا، کدأبی جیسے حال ہے، آل فرعون فرعون کی قوم کا، والذین اور ان لوگوں کا جو، من قبلہم ان سے پہلے تھے، کذبوا جھٹلایا انہوں نے، بآیاتنا ہماری آیات کو، فأخذہم تو پکڑ لیا انہیں، اللہ اللہ تعالیٰ نے، بذنوبہم ان کی گناہوں کے باعث، واللہ اور اللہ تعالیٰ شدید سخت ہے، عقاب عذاب والا، اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے روٹ ورڈ، تغنیہ کام آئے گے، غیر نون یا اس کا روٹ ورڈ ہے، وقود ایندھن ہے، واو کاف دال اس کا روٹ ورڈ ہے، کدأبی جیسا حال ہے، دال حمزہ با اس کا روٹ ورڈ ہے، کذبو جھٹلایا انہوں نے، کاف دال با اس کا روٹ ورڈ ہے، فاخذہم تو پکڑ لیا انہیں، حمزہ خا دال اس کا روٹ ورڈ ہے، بذنوبہم ان کے گناہوں کے باعث، دال نون با اس کا روٹ ورڈ ہے، عقاب عذاب والا، عین کاف با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب ہم اس کی مختصر سی دونوں آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہرگز کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گی، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہرگز کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گی۔ اس کی وضاحت کو سب سے پہلے دیکھیں گے ہم۔ ان الذین کفروا یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ نے کفر یعنی کہ انکار، حق کے پیچھے کام کرنے والے نفسیات پر ایسی ضرب لگائی ہے جو آج جو چیز تمہیں اہم دکھائی دیتی ہے کل حشر کے دن وہ تمہارے کام نہیں آئے گی۔ آج کی چیزوں کو اہمیت اس وقت تک ہے جب تک معاملہ انسان اور انسان کے درمیان ہے، جب
کل معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہو جائے گا، جب غیب کے پردے پھٹ جائیں گے تو یہ چیزیں اتنی بے وقت ہو جائیں گی جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، ہمیں کیا نصیحت فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس دنیا میں میرے علاوہ کسی اور سے محبت نہ کرے، کسی اور کی طرف دیکھے نہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جنت تیار کی ہے۔ اور جب انسان اپنی اولاد اپنے مال کے پیچھے لگ کے اپنے رب کو بھولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ جو دنیا کا ساز و سامان ہے آخرت میں کام آنے والا نہیں ہے۔ جب تمہارے نامہ اعمال کی سکرین چلے گی، اس کی فلم چلے گی، اور جب غیب کے پردے ہٹ جائیں گے تمہیں پتہ چلے گا میرے ان اعمال پہ مجھے کیا سزا ملنے والی ہے، تو یہ دنیا کا مال تمہاری اولاد بالکل بے وقت ہو کے نظر آئے گی۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہرگز کچھ کام نہ آئے گی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول، کتابوں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے کفر کی وجہ سے سخت عذاب کے مستحق ہیں، وہاں ان کے اعمال ان کی اولادیں کام نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون امتوں میں جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان اور اعمال صالح کی قدر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّذِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ایسی نہیں ہیں جو تمہیں تمہارے قرب میں نزدیک کرتے، مگر جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، تو یہ لوگ ہیں جن کے عمل کی بنا پر ان کی دگنی جزا ہے، اور وہ بلند و بالا عمارتوں پر پرامن ہے۔ بلند و بالا عمارتیں کیا ہے؟ جنت کے باغات، جنت کے محل ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہے۔ کون سی چیز انسان کو دوزخ کا ایندھن بناتی ہے؟ انسان جب حق کا انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، انسان کو دوزخ کا ایندھن بننا پڑتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہی ہوئی باتیں، احکامات، شریعت سے انکار کرتا ہے، من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مولوی حضرات تو ڈراتے ہی رہتے ہیں، یہ دیندار لوگ تو ڈراتے ہی رہتے ہیں، دیندار لوگ تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ انسان دنیا میں کچھ کرے، یا خود بھی فارغ ہیں اور چاہتے ہیں کہ ساری دنیا فارغ ہو کے مسئلے بچھا کے بیٹھ جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا انسانوں کے لیے بنائی ہے، اس میں اپنی ضرورت کا سامان بھی اکٹھا کریں، اپنے لیے اچھا پہننے کے لیے، اچھا کھانے کے لیے جدوجہد کریں، کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ میں منسلوا بھیجنے والا ہوں بس تم لوگ مسئلے بچھائے رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے فجر سے لے کے ظہر تک کا ٹائم کس لیے رکھا؟ یہ نمازوں کے درمیان اتنا لمبا گیپ جو ہے وہ اسی لیے ہے۔ انسان فجر کی نماز سے لے کے ظہر تک اگر دل لگا کے کام کرے، محنت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محنت پہ اتنی برکت ڈالے گا، اس کی کمائی میں اتنی برکت ہوگی کہ وہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز آرام سکون میں گھر میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، مسجد میں جا کے پڑھ سکتا ہے، اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رات بھر جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں، اور 1 بجے 2 بجے کے بعد ہمارا دن کا آغاز ہوتا ہے، پھر نمازیں بھی جا رہی ہیں، ہمارے روٹین کے کام ہو رہے ہیں، اور ہم قرآن کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں، کیا جی رات بھر جاگے ہیں، بچہ رات بھر پڑھتا رہا ہے، اس کے ایگزام ہے۔ دنیا کے ایگزام کے لیے ہم اپنے بچوں کو رات بھر جگاتے ہیں، اور آخرت کا جو ایگزام ہے، سب سے بڑا امتحان ہے، اس کے لیے ہم اپنے بچوں کو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھاتے۔ یہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ
آپ کو मोटिवेशनल स्पीकर बहुत मिलेंगे, बहुत लोग ऐसी बात करने वाले मिलेंगे जो बहुत ही अच्छी बातें होती हैं। वक्ती तौर पे इंसान बहुत इम्प्रेस होता है कि वाह कितनी जबरदस्त इसने बात की है, लेकिन हकीकत में वो बातें हमारे ऊपर से गुजर जाती, क्योंकि हमारे जो कॉल और फेल है इसमें तजाज है। हम कहते कुछ है, हम करते कुछ है। हम अपने औलादों को दीन के रास्ते की तरफ नहीं लाते, लेकिन लोगों को ये तरगीब दिला रहे होते हैं कि अपने बच्चों को दीन की तरफ लाए। हम सबसे पहले, हमें किस चीज की जरूरत है? अपना मुहासबा करने की जरूरत है। जब हम खुद दुरुस्त होंगे तो हमारी औलादें, हमारी कौम, हमारा मुआशरा खुद बहुत ठीक होगा। जब हम झूठ बोलना छोड़ देंगे, हम गीबत करना छोड़ देंगे, हम चुगली करना छोड़ देंगे, हम बुहतानबाजी से बाज आ जाएंगे, हम फसाद करने से बाज आ जाएंगे, हम कता तल्लक करने से बाज आ जाएंगे, तो यकीन करें हमारा माशरा खुद ब खुद ही ठीक हो जाए। आपके रियलिटी आपको कभी एक दफा तंग करेंगे, एक दफा तंजिया बात करेंगे, एक दफा आपको बुरा कहेंगे, दो दफा कहेंगे, चार दफा कहेंगे। जब आपकी तरफ से उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो वो खुद शर्मिंदा होते हैं। एक वक्त आएगा कि वो आपकी दिल से कदर करें। जैसे हम चाहते हैं ना, हम कहीं भी जाए हमें वीआईपी प्रोटोकॉल मिले, लोग हमें अच्छा समझे दिल से। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो हमें दिल से अच्छा समझ रहे हो। बाहर अच्छा समझने का और दिल से अच्छा समझने में जमीन आसमान का फर्क है। जो इंसान दिल से अच्छा समझता है वो आपकी पीठ पीछे कभी भी आपकी बुराई ना सुनेगा ना करेगा। और जो आपको जाहिरी आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं या आपको अच्छा बनाते हैं, किसी के सामने बातें करते हैं, वो पीठ पीछे लाजमी आपकी बुराई करेंगे। तो ये अमल तब तक मुमकिन होता रहेगा जब तक हम अपने आप को खुश नहीं करें। कभी आप गौर कीजिएगा, जब हम किसी की तरफ उंगली उठाते हैं तो तीन अपनी तरफ आ रही होती है, कि तीन दफा अपने आप को देखो, अपना मुहासबा करो, अपने अंदर की जो कमियां हैं वो निकाल लो। जब अपने आप को टटोलो तो अपने अंदर तो इतना पेंडिंग काम पड़े हुए हैं हमारे अंदर कि हम तो सारी उम्र अपने आप को दुरुस्त करने में लगा दे, तो हमें तो एक लम्हे की फुर्सत नहीं मिलेगी कि हम कहेंगे कि फलां में ये ऐप है, फलां ने ये किया, फलां ने वो किया। आप एक दिन के लिए ये असाइनमेंट समझ लें, आप कुछ भी समझ लें, एक दिन अपनी सारी कमियां कोताहियां लिखें, अपने पास लिख के सेव करें, अपने अंदर टटोले, मैं क्या क्या गलत करती हूँ, मैं झूठ कितना बोलती हूँ, मैं नमाजें कितनी अच्छी तरीके से पढ़ती हूँ, मेरा इखलाक कितना अच्छा है, मैं बोलती कितना अच्छा हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ मेरे तल्लुकात कितनी अच्छी हैं, मैं अपने बहन भाइयों के साथ कितना अच्छी हूँ, मैं अगर अनमैरिड हूँ तो मेरे अपने वालदेन के साथ, मेरे बहन भाइयों के साथ मेरा रिलेशन कैसा है, मैं कितना अपने आप को अपने रब के कहने पे, अपने रब के अहकामात पे चला रही हूँ। आपको, आप यकीन करें, आपको हैरत होगी जब आप अपना मुहासबा करेंगे तो आपको लंबी चौड़ी लिस्ट मिलेगी जिसमें बहुत सारी बुराइयां होंगी जिनको हमें दुरुस्त करना है इस दुनिया में। आप लोग सभी, मुझे किसी का वीक पॉइंट नहीं चाहिए, लेकिन आप सभी जो क्लास में है, जो व्हाट्सएप पे है, ये आप लोगों की होम असाइनमेंट है। आप लोगों ने ये चीजें करके, अपना मुहासबा करके मुझे 3 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है कि आपको क्या फील हुआ, कि आपके अंदर कितनी फीसद नेकियां हैं, कितनी फीसद बुराइयां हैं, और आपको कहाँ कहाँ जरूरत है अपनी मरम्मत करने की, अपना मुहासबा करने की, अपने आप को दुरुस्त करने की। आप यकीन करें, आपको दुनिया भूल जाएगी, आपको लोग बुरे नहीं लगेंगे, लोगों का रवैया बुरा नहीं लगेगा। जब हम अपने आप को सामने खोल के रखेंगे ना अपने, तो हमें पता चलेगा अल्लाह अकबर, हम तो बहुत ही गुनाहों की दलदल में फंसे हैं। हमारे अंदर तो ये भी खराबी है, ये भी खराबी है, ये भी खराबी। तो ऐसे में हम अपने रब के साथ जुड़ जाएंगे।
اس کا فائدہ یہ ہوگا ہمارے اندر سے بہت ساری برائیاں کم ہو جائیں گی، یہ ایک دم سے ختم نہیں ہوگی۔ ہم کہیں گے کہ ادھر ہم نے سوچا، ادھر ہم نے ایک لسٹ تیار کی، دوسرے دن ہم بالکل مومن بن جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ شیطان اپنی پوری کوشش کرے گا، آپ کی باجی تو ایسے لگی رہتی ہے، اب کون اتنی ہے اپنی خوبیاں دیکھے یا خامیاں دیکھے؟ ہر کوئی کہے گا نہیں میں اچھی ہوں، میں اچھی ہوں، لیکن ہر کسی کو پتا ہے اپنے ویک پوائنٹ کا، کیونکہ آپ کا رب اور آپ اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں۔ میں کیسی ہوں؟ میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے اپنی ہزاروں برائیاں نظر آتی۔ میں آپ کی ٹیچر ہوں، آپ کہیں گے ہماری باجی بہت اچھی ہیں، بڑے اچھے اخلاق والی ہیں، ہنس مکھ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ وہ روپ ہے جو آپ مجھے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے دوران دیکھتے ہیں۔ میری اصل کیا ہے یہ میں جانتی ہوں، یا میرا رب مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ میں ہزار دفعہ سوچتی ہوں کہ میرے اندر کون کون سی کمیاں ہیں، مجھے تو بے شمار نظر آتی ہیں، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری کمیاں جو ہیں وہ ختم فرما دے۔ اور اس طرح جو میں نے اپنا محاسبہ کیا، مجھے جو فیل ہوا وہ میں آپ سے کروانا چاہتی ہوں۔ مجھے اپنے رب کے ساتھ زیادہ محبت ہوئی کہ اللہ اکبر، میرے اندر اتنی کمیاں، اتنی کوتاہیاں، اتنی اتنے گناہوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہوں، اس کے باوجود میرے رب نے میری اتنی عزتیں بنائی، میری فیملی میں، میرے عزیز و اقارب میں، میرے جاننے والوں میں، میری دوستوں میں، میرے اسٹوڈنٹوں کی نظر میں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے میری اتنی عزت بنائی۔ اور اس طرح مجھے اپنے رب کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے کا مزہ آیا، جب تنہائی میں بیٹھ کے اپنے کمرے کو لاک کر کے ساری دنیا سے کٹ آف ہو کے میں جب سوچتی ہوں، اپنے گناہوں کو سوچتی ہوں، میری ابھی بھی آنکھوں میں نمی ہے۔ یہ نمی اس وجہ سے ہے کہ ہزاروں کمیاں، ہزاروں میرے اندر برائیاں، اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کی میری۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہتا ہے اپنے عزیز و اقارب کی، اپنے بہن بھائیوں کی کمیوں کوتاہیوں کو درگزر کریں، جیسے ہمارا رب ہمیں درگزر کرتا ہے، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو درگزر کرتا ہے۔ کیا ہم دودھ کے دھلے ہوئے؟ ہم میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، ہر انسان میں ہے، لیکن اچھا انسان وہ ہے، مومن وہ ہے جو درگزر کرتا ہے۔ اور جب ہم درگزر کرنا شروع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو نرمی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، عہد کریں کہ اللہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے والا بنا دے۔ جب ہم دین کی طرف چلے ہیں نا، تو سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے مومن بننے کی۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کو مزہ آ رہا ہے اپنی شیئرنگ اللہ کے ساتھ کرنے میں، تو سمجھ لیں آپ نے پہلی سیڑھی کامیابی کے ساتھ عبور کر لی۔ دوسرا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے بعد اس کے بندوں کا خیال رکھیں۔ اگر کسی سے کمی کوتاہی ہو جائے، کوئی بات ایسی ہو جائے، فیملی میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ہمیں غصہ بھی آتا ہے، بہت زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن درگزر کر جائے، یقین کریں آپ کو بہت ہلکا پھلکا فیل کریں گے۔ آپ کو لگے گا کہ واقعی میں نے قرآن پڑھ رہی ہوں تو مجھے قرآن بدل رہا ہے۔ یہ اتنی لمبی چوڑی آپ سے بات کرنے کا مین مقصد یہ ہے میرا کہ قرآن پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو بدل لیں۔ یہ وقت بہت انمول ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تھوڑی کوشش کو قبول کرے گا۔ اگر آج آپ نہ بدل سکیں تو کل قرآن پڑھنے کے بعد آپ اپنے آپ کو بدل نہیں سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر استقامت سے چلنے والا بنا دے۔
अगली आयत मुबारका को देखते हैं। कदाबि आलि फिरऔन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। जैसा फिरौन की कौम का और उसके पहलों का हाल है जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया, तो अल्लाह ताला ने उन्हें उनके गुनाहों के बाइस पकड़ लिया। अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم। जैसे फिरौन के कौम का हाल हुआ और उनके पहलों का हाल हुआ जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया, तो उन्हें अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों के बाइस पकड़ लिया। इसकी वजाहत को देखते हैं। कदाबी आल फिरौना, जैसे कि फिरौन की कौम का हाल हुआ। आले फिरौन और उनसे पहले लोगों ने अल्लाह ताला की आयत को, उसके तरीक़ेकार को नहीं माना। उन्होंने रसूलों की तालीमात को मानने से इनकार कर दिया, उनसे दुश्मनी रखी, तो अल्लाह ताला ने उन्हें उनके गुनाहों से के बदले में पकड़ लिया। वल्लदीन मिन कबलिहिम, और उनसे पहलुओं से मुराद पहली उम्मतें मसलन कौम नूह, कौम हूद, कौम शुएब वगैरह हैं। कज़्ज़बू भी आयातिना, जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया। आयत झुटलाने से मुराद आयत का इनकार किया, उनको गलत साबित करना, उनको अपने लिए जरूरी ख्याल ना करना, उन्हें काबिल अमल ना समझना। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, तो अल्लाह ताला ने उनको उनके गुनाहों के बाइस पकड़ लिया। अल्लाह ताला ने उनके कुफर और आयत को झुटलाने के सबब उन्हें पकड़ लिया था। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला है। इससे क्या मुराद है? अल्लाह ताला ने फिरौन और आले फिरौन का अंजाम से अपने शदीदुल इक़ाब यानी कि सख्त अजाब वाला होने का शऊर दिलाया है। उन्हें अल्लाह ताला ने गरक कर दिया क्योंकि वो अल्लाह ताला की आयत को झुठलाते थे। ये थी आज की हमारी आयत मुबारक। अल्लाह तबारक व तआला इंसान को हर तरह का शोर दिया, इंसान को बताया ये गलत ये सही। अब इंसान अगर अच्छाई की तरफ नहीं चलता, तो अल्लाह ताला ये नहीं है कि सिर्फ यही बताता है कि मैं रहमान और रहीम हूँ। अल्लाह ताला फिर ये भी बताता है कि मैं शदीदुल इक़ाब हूँ, सख्त तरीन अजाब देने वाला हूँ और गर्क करने वाला हूँ। आप सभी को कौम फिरौन के जो है वाकया सभी को पता होगा। फिरौन ऐसी शख्सियत है, ऐसा इंसान है कि मेरा नहीं ख्याल कि हमारे बच्चों को भी मालूम ना हो। हमारे जो बच्चे हैं उनको भी मालूम होगा कि फिरौन जो था अल्लाह ताला का नाफरमान था और उसको अल्लाह ताला ने समंदर में गर्क कर दिया। और उसी समंदर से अल्लाह ताला के मानने वाले सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को और उसके जो पैरोकार थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, अल्लाह ताला ने उनको वहां से गुजार दिया। ये है हमारा रब। और अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान फैमिलीज में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने हमें पैदाइशी तौर पर मुसलमान रखा, हमें फितरत पे पैदा किया और हमें फितरत पर ही रखा। अब हम पे ये है कि हम अपने रब को नाराज कितना करते हैं और राजी कितना करते हैं। अगर तो हमारे अमाल अल्लाह ताला को नाराज करने वाले हैं, तो अभी वक्त है अपने रब को राजी कर लें। रब का मनाना तो बहुत आसान है। रब को मनाने के लिए सिर्फ एक नदामत का आंसू काफी है। रोएं अल्लाह के सामने, अल्लाह जो हो गया माफ कर दे। अल्लाह गुनाहगार थी, मुझे समझ नहीं था, मुझे अब समझ आ रही है, अल्लाह मुझे माफ कर दे। सच्चे दिल से तौबा करें, हमारा रब हमें जरूर माफ करेगा। और रहमान और रहीम है, उसकी रहमत के जो है 99.9 जो है वो अल्लाह ने अपने पास रखे हुए हैं। 1% अल्लाह ताला इस दुनिया में अपनी रहमतों का नसूल फरमा रहा है। ये एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना, जानवरों के अपने बच्चों के साथ मोहब्बत करना, इंसान का इंसान के साथ मोहब्बत करना, माँ का अपने बच्चे के साथ मोहब्बत करना, सारी सारी रात अपने बच्चे के लिए जागना, अपने बच्चे को तकलीफ की हालत में देख के माँ सारी रात सोती नहीं, अपना सब कुछ बेच देती है।
اور سب سے بڑی مثال آب زمزم کی ہے. یہ ماں کی محبت تھی، اور اللہ تعالیٰ کی 1% محبت ہے اس دنیا میں. سوچیں، 99% جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو سنبھال کے رکھا ہے، اپنی محبت کو سنبھال کے رکھا ہے مومنوں کے لیے، تو سوچیں وہ کیا معیار ہوگا. کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی 99 رحمتوں کا نزول دیکھیں. اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے سائے میں ان کو جگہ ملے، عرش کے نیچے جگہ ملے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور آج آپ لوگوں کو جو میں نے اسائنمنٹ دی ہے وہ ضرور آپ سب نے کرنی. آپ لوگوں کے پاس فرائیڈے تک کا ٹائم ہے. آپ لوگوں نے مجھے فرائیڈے تک اپنی مکمل لسٹ مجھے دکھانی نہیں ہے. لسٹ کسی نے بھی مجھے لسٹ سے کوئی لینا دینا نہیں. میں آپ لوگوں کی صرف اور صرف فیلنگ چیک کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے، کہ آپ میں کتنی کمیاں ہیں اور کتنے فیصد آپ میں ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ آپ کو ان کو درست کرنا ہے. کیونکہ انسان جب اپنے آپ پہ توجہ دیتا ہے پھر ہی اسے پتا چلتا ہے کہ کہاں کہاں کمی ہے. جب ہم نے کہیں جانا ہو، یا کسی شادی میں جا رہے ہیں، شادی میں شرکت کرنے جا رہے ہیں، یا کسی تقریب میں جا رہے ہیں، ہم گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. کس لیے؟ کہ ہمارے فیس میں کچھ ایسا نہ لگے، یا کچھ ایسا ہم اپنے فیس پہ نہ لگائیں جو دیکھنے والوں کو لیے مذاق کا باعث بنے. یا ہم اس طرح تیار ہوں کہ لوگ ہماری شخصیت کو سراہیں. یہ خواتین میں اکثر ہوتا ہے، شادیوں میں گھنٹوں پارلروں میں تیار ہوتی ہیں. اور کس لیے؟ ایک چند لمحے کے لیے، کہ لوگ انہیں کہیں کہ واہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، کتنی خوبصورت شخصیت کی مالک ہے، کتنی پیاری لگ رہی ہے. صرف یہ سننے کے لیے. اپنے اپنے رب کو بھی تو پیارا لگنا ہے نا. تو اس کے لیے بھی تو تھوڑی سی محنت کرنی بنتی ہے نا. اگر ہم آج محنت نہیں کریں گے تو کل ہمارا رب ہمیں دیکھے گا نہیں، ہمیں اگنور کر دے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو اگنور کرے تو بے شک محنت نہ کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو سب سے وی آئی پی پروٹوکول دے، سب سے زیادہ ویلیو دے، آج اپنے آپ کو سنواریں. بالکل ویسے ہی جیسے شادیوں میں جاتے وقت آپ اپنے آپ کو سنوارتے سجاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلا دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.